لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. عزیزان محترم، فلسفہ عزاداری کے عنوان کے تحت سورہ فجر کی ابتدائی 2 آیتوں کو مسلسل آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے. اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے فجر کی اور ان 10 راتوں کی کہ جنہیں اللہ نے بے پناہ محترم سمجھا، اور اسی بنا پر مختلف تفاسیر، مختلف باتیں اور مختلف بیانات ہونے کے باوجود جو سب سے زیادہ محکم طریقے سے نظریہ بیان کیا جا سکتا ہے وہ یہ سرکار سید الشہداء سے متعلق 10 راتیں ہیں کہ جن 10 راتوں میں ذکر سرکار سید الشہداء ہی نہیں ہوتا، بلکہ کربلا کے اس پیغام کو دنیا والوں کے درمیان عام کیا جاتا ہے کہ جس نے تمام بشریت کو آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا درس دیا. یہ عزاداری کہ جو ہماری رگ جاں سے زیادہ ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے، یہ عزاداری جو ہمارے دین کی بنیادوں میں شامل ہے، یہ عزاداری جس کی بنا پر اس دنیا میں ہمیں شناخت ملی ہے، ہمیں پہچان ملی ہے، یہ عزاداری اتنی ہی ہمارے لیے ضروری ہے جتنا ہماری زندگی میں ان چیزوں کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ جو ایک زندگی کے لیے ضروری ہیں. یہ عزاداری اتنی ہی ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس عزاداری کو ہم نے جس طرح سے حفاظت کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اپنے ماقبل والوں سے لیا ہے، اتنی ہی امانت داری کے ساتھ ہمیں آئندہ نسل کے حوالے کرنا ہے. ہم اس درمیانی جنریشن، اس درمیانی نسل کا حصہ ہیں کہ جو ماضی سے لے کر مستقبل کے حوالے کرنے کی ذمہ داری لے رکھے ہیں، اور اس بنا پر
ہمیں اس بات کو محسوس کرنا ہے کہ ہم مالک نہیں ہیں، امانت دار ہیں، اور جب امانت داری کا احساس پیدا ہو جائے تو یہ جذبہ ضرور ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے جیسی امانت لی ہے ویسی ہی امانت آگے بڑھانا ہے، اس میں تصرف کرنا، اس میں کسی قسم کا انسان رد و بدل کرے، یہ اختیار ہمیں نہیں دیا گیا ہے۔ آئیے چلیے آپ کو لے کر چلوں آج کی اس شب میں جس گفتگو کو آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا ہے، وہ اس عظیم الشان شہزادی سے متعلق کہ جن کے بچوں کا آج ہمیں ماتم کرنا ہے۔ یہ عجیب انفرادیت ہے کہ جو اللہ نے اس قوم کو عطا کیا ہے، اگرچہ وعدہ یہی تھا کہ بزرگان میدان کربلا کے بزرگوں کا ماتم کریں گے، جوان کربلا کے جوانوں کا ماتم کریں گے، بچے کربلا کے بچوں کا ماتم کریں گے، خواتین میدان کربلا کی خواتین کا ماتم کریں گی، لیکن اللہ نے عجیب امتیاز دیا ہے، جتنا ماتم بزرگوں کا ہوتا ہے اتنا بچوں کا بھی ہوتا ہے، جتنا بچوں کا ہوتا ہے اتنا خواتین کا ماتم سب کرتی ہیں۔ اور اس عزاداری کے اس عنصر کی طرف، اس پہلو کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ ہم جتنا ماتم جناب علی اصغر کے لیے کرتے ہیں اتنا ہی ماتم جناب علی اکبر کے لیے بھی کرتے ہیں۔ یہ امتیاز نہیں ہے کہ صرف جوان اس دن گریا کریں گے جب جناب علی اکبر کا تذکرہ ہوگا، بچے اس دن گریا کریں گے جس دن جناب علی اصغر کا ماتم ہوگا، نہیں، ہم تمام کربلا کے شہداء کا ماتم یکساں طور پہ کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ بھی یہی ہے، جب مقصد ایک ہوتا ہے، جب عمل ایک ہوتا ہے، جب ہدف ایک ہوتا ہے، جب طریقہ کار ایک ہوتا ہے تو پھر عزا کا طریقہ بھی ایک ہوتا ہے۔ لہٰذا اس آج کی تاریخ میں ہمیں اس شہزادی کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی بارگاہ میں پرسہ بھی پیش کرنا ہے، ان کے بچوں کا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ امتیاز بھی عرض کرنا ہے کہ جس امتیاز کے تحت اس میدان کربلا میں سرکار سید الشہداء اپنی اس بہن کو لے کر آئے تھے۔ بڑی تفصیلی گفتگو ہے، اور معمولاً یہ گفتگو جس موقع پر وہ عشرہ کہ جو 40 کا عشرہ کہلاتا ہے، اس عشرے میں یہ گفتگو پیش کی جاتی ہے، لیکن آج اس لیے مجھے ذکر کرنا ضروری ہے کہ جناب سرکار سید الشہداء اگر اپنی بہن کو لے کر میدان کربلا میں آئے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی ایسی عظیم حکمت پوشیدہ ہے کہ جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ سوال یہ ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ کیوں سرکار سید الشہداء اپنی بہن کو اور اپنے بچوں کو لے کر میدان کربلا میں آئے۔ یہ بات ہمارے ذہنوں میں رہے کہ سرکار سید الشہداء، سوال ذہن تک پہنچ گیا آپ حضرات کے کہ کیوں جناب سرکار سید الشہداء میدان کربلا کے لیے ان خواتین کو اور خصوصی طور پر اپنی بہن کو جو ثانیہ زہرا ہیں انہیں لے کر آئے، اور نہ صرف یہ کہ انہیں لے کر آئے، ساتھ میں بچوں کو بھی لے کر آئے۔ سرکار سید الشہداء کا ایک بڑا مشہور جملہ کہ جو تاریخی طور پر مسلمات میں سے ہے، جس موقع پہ آپ اس سرزمین کربلا کے لیے مدینہ طیبہ سے نکل رہے ہیں، اپنے بھائی کو آپ نے ایک وصیت فرمائی تھی، جناب محمد حنفیہ سے آپ نے ایک جملہ فرمایا تھا، اور یہ تحریری شکل میں بھی دیا۔ یہ امتیاز آپ محسوس فرمائیں، صرف زبان سے کہہ دینا آقا کا کافی تھا، لیکن تحریری شکل میں اپنے بھائی کے حوالے وہ نوشتہ کیا تاکہ رہتی دنیا تک دنیا والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ امام حسین کا مقصد نہ حکومت تھا، امام حسین کا مقصد نہ خون بہانا تھا، امام حسین کا مقصد نہ دشمن کو پسپا کرنا تھا، امام حسین کا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا نہیں تھا، بلکہ امام حسین کا مقصد یہ تھا تاکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت کی اللہم صلی علی اس امت کی اصلاح کی جا سکے کہ جو امت اس وقت تباہی کے کگار پہ آ کر کھڑی ہے، اور اگر آقا نہ ہوتے تو یقین جانے یہ امت تباہ و برباد ہو جاتی۔ یہاں سے میری گفتگو پہ آپ توجہ فرمائیں، آقا نے جو وہ نوشتہ، جو تحریر اپنے بھائی کو دی، اس میں جملہ کیا لکھا تھا؟ انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا فاسدا ولا ظالما
میں نہ تو فساد کے لیے نکلا ہوں، نہ خون بہانے کے لیے نکلا ہوں، نہ کسی قسم کا ظلم کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ انی لم اخرج، اس کے بعد کیا فرمایا؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میرا اصل مقصد یہ ہے کہ میں اپنے جد کی اس امت کی اصلاح کروں۔ یعنی اس کے معنی ہے ہماری عزاداری کا اصل فلسفہ یہی ہے کہ ہمیں امت کی اصلاح چاہیے ہے۔ نہیں پتا اس جملے پہ آپ نے توجہ دی نہیں دی۔ اگر یہ عزاداری امت کی اصلاح کر رہی ہے تو عزاداری ہے، اور اگر اس عزاداری میں کوئی اختلاف پیدا ہو رہا ہے، جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں، آپس کی رنجشیں بڑھ رہی ہیں، تو یہ سب کچھ ہے، امام حسین کی عزاداری نہیں ہے۔ عزاداری اصلاح امت کے لیے ہے۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي، یہی جملہ ہے کہ جس کے لیے میں نے یہ تمہید آپ کے سامنے عرض کی۔ آقا نے کیا فرمایا؟ میں امت کی اصلاح کرنے کے لیے نکلا ہوں، اور اس سلسلے میں میری روش کیا ہوگی، میرا طریقہ کار کیا ہوگا؟ فرمایا اَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي، میں اپنے نانا کی سیرت پر چلتے ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ وَأَبِي، اور اپنے والد کی سیرت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے میدان کربلا کا یہ انقلاب برپا کروں گا۔ دو باتیں آپ تک پہنچ گئیں۔ ایک، سرکار سید الشہداء کا مقصد یہ ہے کہ امت کی اصلاح ہو جائے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ سرکار سید الشہداء جس روش پر گامزن ہیں وہ روش رسول اللہ کی اور امیر المؤمنین کی ہے۔ اور ہمارے پاس دو سیرتیں بڑی معتبر ہیں، ایک سیرت نبوی اور دوسرے سیرت علوی۔ یہ دو سیرتیں ایسی ہیں کہ جن کے مطابق ہر مسلمان کو زندگی گزارنی ہے۔ اگر سیرت پیغمبر پہ ٹھہر جائے گا تو صرف اسلام ملے گا، مسلمان بنے گا۔ سیرت علوی تک آ جائے گا تو مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ مومن بھی بن جائے گا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ انسان سیرت علوی کو بھی اپنی زندگی میں اختیار کرے۔ اب آپ سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، میرا یہ معزز اور محترم مجمع مجھے بتائے، کیا سرکار سید الشہداء، جملے پہ توجہ دیجیے گا، سرکار سید الشہداء میدان کربلا کے لیے جب نکل رہے تھے مدینہ طیبہ سے، تو اپنے ساتھ جب خواتین کو لیا اور بالخصوص جناب سید عالمیان کی بیٹی کو لیا، تو کیا یہ سیرت پیغمبر اور سیرت امیر المؤمنین میں شامل تھا کہ کسی جنگ کے میدان میں خواتین کو لے کر جائیں؟ پھر سے جملے دہرا دیتا ہوں، کیا امیر المؤمنین کسی جنگ میں خواتین کو لے کر گئے؟ کیا رسول اللہ کسی جنگ میں خواتین کو اپنے ساتھ لے کر آئے؟ کہیں کسی جنگ میں نہیں ایسا ہوا۔ اب آپ فرمائیے، جملہ یہی ہے کہ میں سیرت رسول اللہ پہ چلتے ہوئے جا رہا ہوں، سیرت امیر المؤمنین پہ گامزن ہوتے ہوئے کربلا کی طرف بڑھ رہا ہوں، اور یہاں پر دونوں سیرتوں میں کسی بھی جنگ کے میدان میں خواتین کو لے جانا شامل نہیں ہے۔ البتہ بعض جنگوں میں خواتین آئی ہیں، لیکن رسول اللہ لے کر نہیں آئے ہیں۔ توجہ ہے، جنگ احد میں بھی خواتین کا تذکرہ ملتا ہے، جنگ بدر میں بھی خواتین کا تذکرہ ہے، جنگ خندق میں بھی تذکرہ ہے، لیکن کسی بھی جنگ میں رسول اللہ لے کر نہیں آئے ہیں۔ اور یہاں سرکار سید الشہداء ساتھ میں لے کر جا رہی ہیں۔ اور یوں ہی نہیں ہے، بلکہ جس موقع کے اوپر جناب محمد حنفیہ نے وہ جملہ پرسوں میں نے عرض کیا تھا کہ جناب محمد حنفیہ نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی اگر آپ جا ہی رہے ہیں تو پھر کم از کم آپ عراق نہ جائیے۔ فرمایا کیا کہ ان اللہ اراد ان یرانی قتیلا، خدا مجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے۔ اور اس کے بعد جب کہا جناب محمد حنفیہ نے کہ اگر واقعاً جانا ہی ہے تو کم از کم سب سے زیادہ بنی ہاشم کے درمیان محترم خاتون جناب زینب علیہ مقام کو نہ لے جائیے، بقیہ خواتین کو نہ لے جائیے۔ کیا فرمایا؟ ان اللہ اراد ان یراہن اسیرا۔ جو جملہ اپنے لیے فرمایا تھا وہی جملہ ان خواتین کے لیے فرمایا، لیکن بس لفظوں میں ذرا سا ڈیفرنس ہے۔ فرمایا میں اس لیے جا رہا ہوں کہ خدا کا ارادہ ہے کہ میں شہید ہو جاؤں، میں خواتین کو اس لیے لے جا رہا ہوں کہ ارادہ پروردگار یہ ہے کہ یہ سب اسیر ہو جائیں۔
یعنی کربلا تک لانا مقصد نہیں تھا، کربلا سے آگے جانا ہے، یہ امام حسین کو پتا تھا۔ مقصد خواتین کا کربلا نہیں ہے، خواتین کا مقصد اور آگے ہے کہ جس کے لیے خواتین کو لے کر کربلا آئے ہیں۔ اس جملے کو میں اپنے پاس محفوظ رکھیے گا، اس لیے کہ اسی سے مجھے نتیجہ اخذ کرنا ہے۔ ان شہدائے کربلا کی منزل کربلا ہے، لیکن خواتین کربلا کی منزل کربلا نہیں ہے، خواتین کربلا کی منزل شام ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں ان کو شام تک جانا ہے؟ کیا ضرورت ہے کہ ان کو شام تک بھیجا جائے؟ کیا ضرورت ہے کہ انہیں اسیر کیا جائے؟ کیا ضرورت ہے کہ یہ اس انداز میں لے کر شام تک جائیں اور پھر اسیر رہیں، کچھ دنوں کے بعد آزاد ہوں اور پھر واپس آئیں؟ کیا ضرورت ہے؟ جبکہ سیرت پیغمبر اور سیرت امیر المؤمنین میں خواتین کا میدان جنگ میں لے کر جانا ثابت نہیں ہے، لیکن امام حسین نے ان خواتین کو ساتھ میں لیا۔ وہ مقصد کیا تھا؟ خاص طور سے جناب زینب علیہ مقام، وہ عظیم الشان شہزادی کہ جو اتنی عظمت رکھتی ہیں کہ واقعاً انسانی نگاہیں، انسانی فکریں حیرت میں ہیں کہ کیا کہیں۔ ساری کائنات کی زینت امامت ہے، اور سارے اماموں کی زینت امیر المؤمنین ہیں، یعنی گویا کائنات کی زینت ہے امیر المؤمنین، اور اللہ نے یہ عجیب انفرادیت دی ہے کہ جو کائنات کی زینت ہے امیر المؤمنین، ان کی زینت ہے جناب زینب۔ آپ سوچیں کیا درجہ ہے، کون سمجھ سکتا ہے اس شہزادی کو؟ کون ان کے رتبے کو محسوس کر سکتا ہے؟ اختیار آپ ملاحظہ فرمائیں، جس موقع کے اوپر اسی کوفے میں جناب زینب علیہ مقام پہنچی ہیں، سارا مجمع شور مچا رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں عربوں کے خوشی کا انداز منہ سے ایسی آوازیں نکالنا ہوتا ہے کہ جس کی بنا پہ بقی آوازیں دب جاتی ہیں۔ ہم لوگ معمولاً جب خوشی کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے تو تالی بجاتے ہیں، ان کا انداز منہ سے آوازیں نکالنا، خاص طور سے خواتین کا۔ اتنا شور مچ رہا تھا کہ اس مجمع میں کسی بات کے کہنے کی گنجائش نہیں تھی۔ جناب زینب علیہ مقام نے اس موقع کے اوپر جو حاکم ہے کوفے کا، یہی اب عبید اللہ ابن زیاد کو خطاب کر کے کہا کہ مجھے اس کوفے کے رہنے والوں سے گفتگو کرنی ہے، ان سب سے کہو خاموش ہو جائیں۔ ابن زیاد نے کیا کہا کہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں ان سب کو خاموش کرا سکوں، میرا اختیار نہیں ہے کہ میں انہیں چپ کرا سکوں۔ اور پھر اس کے بعد تاریخ کا جملہ جو ساری تاریخ نے لکھا ہے، فَنَظَرَتْ، جناب زینب علیہ مقام نے مجمع کو دیکھا، وَأَشَارَتْ، جناب زینب نے مجمع کی طرف اشارہ کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ یہی تاریخ کی لفظیں ہیں، سارے مورخین نے لکھا، سارے ہسٹورینز نے لکھا ہے کہ ادھر جناب زینب علیہ مقام نے کوئی اشارہ کیا، نہ صرف یہ کہ سارے مرد چپ ہو گئے، نہ صرف یہ کہ ساری عورتیں خاموش ہو گئیں، نہ صرف یہ کہ بچے چپ ہو گئے، بلکہ جملہ یہی ہے، بلکہ وہ جو ان اونٹوں کے گلوں میں گھنٹیاں بندھی ہوئی تھیں، ان گھنٹیوں کی آواز بھی تھم گئی۔ دیکھیے، انسان کو پھر بھی آپ چپ کرا سکتے ہیں، خواتین اور بچوں کو پھر بھی چپ کرایا جا سکتا ہے، لیکن کسی کے اندر ہمت نہیں ہے کہ وہ ان اونٹوں کے گلے میں پڑی ہوئی ان گھنٹیوں کی آواز کو روک سکیں۔ اور جملہ یہ ہے کہ لوگ اس طرح سے جناب زینب کے خطبے کو سننے کے لیے خاموش ہوئے، ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی روح ہے کہ جو ان کے گلے میں آ کر رک گئی ہے۔ اس توجہ کے ساتھ مجمع جناب زینب کے خطبے کو سننے کے لیے خاموش ہوا۔ اب مجھے جملہ کہنے دیجئے، ابن زیاد نے کیا کہا تھا؟ اس مجمع کو چپ کرانا میرے بس کی بات نہیں ہے، اس مجمع کو خاموش کرانا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ اب آپ نے کچھ جناب زینب علیہ مقام کے اختیار کو محسوس کیا، جہاں پر حکومتوں کا اختیار ختم ہوتا ہے، جناب زینب کا شروع ہوتا ہے۔ جناب زینب کی بارگاہ میں درود پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایسی عظیم خاتون کون ہے جو جناب زینب کے اس رتبے کو، اس عظمت کو محسوس کر سکتا ہے؟ اور پھر وہی بات کہ جب اتنی عظمت ہے
تو پھر آپ کو تو نہیں لانا چاہیے تھا. بظاہر ہم اور آپ اپنی فکر کے اعتبار سے سوچیں تو نہیں لانا چاہیے تھا. جناب زینب اولیاء مقام جس طرح سے بہت سی خواتین اسی مدینہ طیبہ میں رہیں, جناب زینب بھی رہ سکتی تھیں, جناب ام البنین اس مدینہ طیبہ میں رہیں. البتہ اس کی وجہ ہے, خاص وجہ ہے کہ جو کسی موقع پہ عرض کی جائے گی. جناب ام المؤمنین رسالت مآب کی زوجہ کہ جو واقعاً امام حسین سے محبت کرتی تھیں, ام سلمہ, ان کو بھی امام حسین لے کر نہیں آئے. البتہ ان کے نہ آنے کی وجہ اور ہے. جناب سرکار سید الشہداء کی بیٹی ہیں کہ جو اسی مدینہ طیبہ میں ہیں, امام حسین ان کو لے کے نہیں آئے. چاہتے تو جس طرح سے بہت سی خواتین اور بچیوں کو نہیں لے کر آئے, جناب زینب اولیاء مقام کو نہ لاتے, بقیہ خواتین کو نہ لاتے. لیکن کیا ضرورت تھی؟ اب سنیں آپ یہاں سے. کسی بھی انقلاب کے لیے 4 چیزوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے, اور اگر یہ 4 چیزیں نہیں ہیں تو وہ انقلاب زیادہ آگے تک نہیں جا سکتا, ناکامیاب ہو جائے گا. اب میں مثالیں نہیں دوں گا, دنیا کے سارے آپ انقلابات, ریولوشنز دیکھ لیجئے, کچھ ہی سالوں کے بعد بھلا دیے گئے. بڑے بڑے ریولوشنز, بڑے بڑے انقلاب آئے, لیکن 50 سال 60 سال ختم ہو گیا, نام بھی نہیں کوئی لیتا, جانتا بھی نہیں کہ کون لے کے آیا تھا ریولوشن. امام حسین کا انقلاب آج تک باقی ہے. اتنی صدیاں بیت جانے کے باوجود امام حسین کا انقلاب اپنی آب و تاب کے ساتھ باقی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. کیوں؟ وہی 4 عنصر. سب سے پہلا عنصر, پوری توجہ سنیے آپ, سب سے پہلا عنصر, جس شخصیت کے ذریعے سے وہ انقلاب برپا کیا جائے وہ بے پناہ اہم شخصیت ہونی چاہیے. جتنی شخصیت اہم ہوگی وہ انقلاب اتنا ہی کامیاب ہوگا. سن 60 ہجری میں اس روئے زمین پر آقا حسین سے بڑی کوئی شخصیت نہیں تھی. کوئی شخصیت امام حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. اور میں عرض کروں, ایک واقعہ اتنا زیادہ اہم تھا کہ سب جانتے تھے کہ امام حسین کی عظمت اتنی ہے کہ امتی مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ ایک عظمت جو سب کی زبانوں پر تھی, وہ موقع تھا جب اسی مدینہ طیبہ میں آقا اپنے نانا کی پشت پر نماز میں سجدے کی حالت میں آئے. رسول اللہ نے بہت سی نمازیں گھر میں پڑھی ہیں, امام حسین گھر میں رسول اللہ کی نماز میں پشت پہ نہیں آئے. رسول اللہ نے مسجد میں بہت سی مستحبی نمازیں پڑھی ہیں, سرکار سید الشہداء اپنے نانا کی پشت پر مستحبی نماز میں نہیں آئے. اس نماز میں آئے کہ جس نماز میں سارا مدینہ مسجد میں موجود ہے, جماعت ہو رہی ہے, اور امام حسین نے جماعت کو لمبا کر دیا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے, ہم آپ کے ساتھ ہوتا ہے بہت سارے اوقات. گھر میں نواسا موجود ہے, پوتا موجود ہے, جوانوں کے ساتھ ان کے چھوٹے بچے موجود ہیں, چھوٹا بھائی موجود ہے. سجدے میں گئے, وہ پیٹھ پہ آ کے بیٹھ گیا. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ بہت سارے اوقات ہوتا ہے. آپ سارے بزرگان یہاں سے سب کے ساتھ تجربہ ہوا ہوگا. پشت پہ آ کے بیٹھ گیا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم آہستگی کے ساتھ اپنے سر کو آہستہ آہستہ اٹھاتے ہیں تاکہ نماز بھی بچ جائے اور بچہ گر کر زخمی نہ ہونے پائے. یہی تو ہوتا ہے نا, یہی تو انداز ہوتا ہے نا. دھیرے دھیرے سر اٹھاتے ہیں. رسول اللہ نے یہ اختیار نہیں کیا انداز. چاہتے تو آہستہ سے سر اٹھاتے, امام حسین خود بخود نیچے آ جاتے, نماز لمبی نہ ہوتی. نہیں. دوسرا طریقہ جو ہم اور آپ نہیں کر سکتے, حضور اکرم کر سکتے تھے. آپ نماز توڑ دیتے. آپ صاحب شریعت ہیں, صاحب شریعت اللہ نے آپ کو بنایا ہے, آپ نماز توڑ سکتے تھے. نماز بھی نہیں توڑی, بلکہ تیسرا طریقہ اختیار کیا. نہ سر کو آہستہ سے اٹھایا, نہ نماز کو توڑا, بلکہ رسول اللہ نے کیا کیا؟ اپنے سجدے کو لمبا کر دیا. شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ سجدے میں سر ہے, پشت پہ سجدوں کی آبرو. سجدے میں سر ہے, پشت پہ سجدوں کی آبرو. کتنی حسین آج نماز رسول ہے. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیجیں آپ حضرات.
اب آپ توجہ فرمائیں، سرکار سید الشہداء پشت پر ہیں، رسول اللہ نے اپنی نماز کے سجدے کو طولانی کر دیا۔ رسول اللہ اس امت کو ایک پیغام دے رہے ہیں، میرے جوان سنیں، یہ سارے عزادار سنیں، فلسفہ عزاداری یہی ہے، یہ سارے ماتمدار سنیں۔ رسول اللہ نے اس امت کو پیغام دیا، میرے حسین کو پہچانو تو حسین جس سے قریب ہو جاتا ہے اس کے سجدے لمبے ہو جاتے ہیں۔ صلوات بیت محمد وآل محمد پہ۔ زبان سے نہ کہو کہ میں امام حسین سے قریب ہوں، تمہارا سجدہ بتائے گا کہ تم حسین سے کتنے قریب ہو، تمہاری نماز بتائے گی کہ تمہیں امام حسین سے کیا رشتہ تم ملا ہے، تمہارے سجدوں کو طویل ہونا چاہیے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا جس موقع کے اوپر جماعت ہو رہی ہو اور پیش نماز صاحب سجدے میں ذرا سا ایک صلوات بڑھا دیں، کتنے سر اٹھ جاتے ہیں جھٹکے میں، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اچھا مثلا 100 آدمی ہیں، 10-20 کے سر اٹھ گئے، لیکن اگر ایک سجدہ اور بڑھ گیا تو اب جو 100 میں سے 80 بچے تھے ان میں سے بھی 20 کے سر اٹھ گئے، اور اگر 1-2 صلوات اور بڑھ جائے تو اب تو کوئی ایسا نہ بچے گا کہ جس کا سر نہ اٹھا ہو۔ عجیب ہے، رسول اللہ نے 70 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ کہا، اے میرے پروردگار امتیوں میں کسی کا سر ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ نہ اٹھا ہو، اور سب نے جب سر اٹھایا ہوگا تو رسول اللہ تو نہیں دکھے ہوں گے، حسین دکھائی دیے ہوں گے۔ بہت بدعت کے فتوے دیتے ہیں کہ حسین کا تذکرہ آ جائے تو بدعت یاد آتی ہے۔ ہم تو یہی جانتے ہیں کہ اللہ کی منشا یہی ہے کہ جس طرح سے سجدے میں رسول اللہ ہیں اور ذہن میں احساس یہ ہے کہ پشت پر حسین ہے، امتیوں کے لیے بھی سجدے میں ذکر حسین ہونا چاہیے، لہٰذا سر اٹھ تو رہے ہیں لیکن حسین کو دیکھ کے پھر سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ عظمت ہے امام حسین کی، امام حسین کی یہ وہ عظمت ہے کہ جو ساری امت کے درمیان مشہور تھی۔ سب جانتے تھے کہ امام حسین پشت پر جب آ گئے تو رسول اللہ نے نماز کو طویل کیا۔ کوئی سن 60 ہجری میں ایسا نہیں تھا کہ جو امام حسین کا مقابلہ کر سکے، سب کے قد چھوٹے تھے، بلکہ امام حسین کے مقابل تو اکثریت وہ تھی کہ جس کے پاس قد ہی نہیں تھا۔ صرف امام حسین اکیلے اس عظمت پر فائز تھے کہ اب قربانی ہو تو امام حسین کی ہو، انقلاب برپا کیا جائے تو امام حسین کے ذریعے سے کیا جائے۔ یہ ایک بات۔ کسی بھی انقلاب کے لیے دوسرا عنصر بڑا ضروری ہوتا ہے، وہ افراد کا انتخاب ہوتا ہے۔ کن افراد کا انتخاب کیا جائے یہ بڑا اہم ہوتا ہے، اور اس انتخاب افراد ہی کی بنا پر انسان اپنے انقلاب کو لمبے عرصے تک باقی رکھتا ہے۔ عجیب ہے، امام حسین نے میدان کربلا کے لیے ایسا نہیں کہ جو آیا اس کو ساتھ لے لیا، انتخاب کیا اور اس کو ساتھ میں لیا ہے۔ یوں جملہ کہہ دوں کہ امام حسین نے میدان کربلا کے لیے اس گلدستہ شہادت کو مرتب کیا جس کا ہر پھول بے نظیر تھا، بڑا منفرد گلدستہ ہے، ایک سے ایک قاریان قرآن۔ کل جن کا تذکرہ تھا جناب حبیب ابن مظاہر، وہ ایک رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، ایک رات میں ایک قرآن۔ جناب زہیر اسی مدینہ، اسی کوفے کے اندر معلم قرآن سمجھے جاتے تھے، عجیب شخصیتیں تھیں۔ اس زمانے میں سب سے بڑا درجہ ہوتا تھا استاد کا کہ جو قرآن پڑھائے۔ وہ آج کا دور نہیں ہے کہ سب سے زیادہ مظلوم ہوتا ہے قرآن پڑھانے والا۔ میتھس کا ٹیوٹر آئے گا تو میں اپنے ملک کی زبان میں کہوں کہ میتھس کا ٹیوٹر آئے گا تو 25,000 لے گا، کہا ٹھیک ہے پڑھوائیں گے، لیکن قرآن پڑھانے والے نے کہا 500 لیں گے، ارے 500 زیادہ ہے مولانا، کچھ کم کر دیجئے۔ جبکہ معلم قرآن کا درجہ ساری دنیا کے سارے استاد سے زیادہ ہے۔
عجیب گلدستہ امام حسین نے مرتب کیا اس میدان کربلا میں شہادت کا. ہر ایک منفرد ہے, ایک سے ایک بے مثال شخصیتیں ہیں. یہ دو. تیسرا, کسی بھی انقلاب کے لیے مدعا بڑا محکم ہونا چاہیے, بڑا مضبوط مدعا ہونا چاہیے, تبھی وہ انقلاب کامیاب ہوگا. اور امام حسین نے جس مدعے کو برقرار رکھتے ہوئے اس کربلا کے انقلاب کو برپا کیا ہے وہ بھی بڑا منفرد ہے. بار بار امام حسین یہ جملہ فرما رہے ہیں اور بار بار یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ یزید ایک ایسا شخص ہے کہ کیا ہے وہ, اس کی انفرادیت, اس کی خاصیت یہ بیان کر رہے ہیں کہ رجل فاسق, گناہگار ہے, معلن بالفسق, اور چھوٹا موٹا گناہگار نہیں ہے, علنی طور پہ گناہ کرتا ہے, کھلم کھلا گناہ کرتا ہے. قاتل النفس المحترمہ, محترم انسانوں کا قاتل ہے. یہ واقعات کربلا سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. محترم نفسوں کا, محترم جانوں کا قاتل ہے. اور اس کے بعد جملہ فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ, میرے جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. عجیب ہے, مولا آپ کو تو یزید سے ٹکرانا ہے, آپ کو تو یزید سے ٹکر لینی ہے, آپ کو تو یزید کے خلاف انقلاب برپا کرنا ہے. سیدھا سادہ سا جملہ یہ ہونا چاہیے تھا. بظاہر الیاذ باللہ میں اپنی طرف سے بات کہہ رہا ہوں کہ سیدھا سادہ جملہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا. نہیں, یہ نہیں فرمایا. دوسرا جملہ کہا جا سکتا تھا کہ حسین یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یہ بھی نہیں فرمایا. یہ جملہ کہہ سکتے تھے کہ حسین جیسے یزید کی بیعت نہیں کریں گے. یہ بھی نہیں فرمایا. بلکہ چوتھا جملہ ہے. کیا جملہ فرمایا؟ حسین جیسے یزید جیسے کی بیعت نہیں کریں گے. اس کے معنی ہے ادھر اکیلا یزید نہیں ہے, ادھر اکیلے حسین نہیں ہے, ادھر یزید جیسے ہیں, ادھر حسین جیسے ہیں. اور اب اب ایک بڑا قیمتی جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کرنا ہے, پوری توجہ رہے آپ حضرات کی. سرکار سید الشہداء نے ایک پوری تاریخ مرتب کر کے پیش کر دی ہے. یہ نہ سمجھنا کہ کربلا میں حسین اکیلے کھڑے ہیں اور سامنے یزید ہے. نہیں, ادھر یزید جیسے ہیں, ادھر حسین جیسے ہیں. اگر آج آدم ہوتے تو سامنے شیطان ہوتا, اگر آج ابراہیم ہوتے تو سامنے نمرود ہوتا, اگر آج موسیٰ ہوتے تو سامنے فرعون ہوتا, اگر آج محمد عربی ہوتے تو سامنے ابو جہل ابو لہب ہوتا. توجہ فرما رہے ہیں. اور یہیں سے ایک جملہ, یہ جملہ ضائع نہ جائے, اس کو توجہ سنیے گا, یہیں سے ایک جملہ اور واضح ہو گیا. یہ جو بعض ذہنوں میں تصور ہے, میں ٹھہر ٹھہر کے آرام سے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن متوجہ ہو جائیں. بعض ذہنوں میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ مجبور ہو جانے کی بنا پر امیر المؤمنین نے اپنے سامنے والے کے ہاتھ پر معاذ اللہ بیعت کر لیا. امام حسین کے جملے نے اس نظریے کو باطل کر دیا, اس لیے کہ امیر المؤمنین اس گروہ میں ہیں جو حسین جیسے ہیں. اگر کل امام حسین نے بیعت نہیں کی ہے تو پھر امیر المؤمنین بھی بیعت نہیں کر سکتے. ممکن نہیں ہے کہ امیر المؤمنین باطل کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں, یہ ممکن نہیں ہے. اور اب جملہ مجھے مکمل کر لینے دیجئے. سرکار سید الشہداء نے صرف ماضی کی تاریخ کو نہیں بیان کیا ہے کہ سارے انبیاء اگر آج ہوتے تو وہ سب حسین کے خیمے میں ہوتے, وہ کبھی بھی یزید کے مقابل میں بیعت نہ کرتے. یہ امام حسین نے بتا دیا کہ ابراہیم کا وارث میں ہوں, موسیٰ کا وارث میں ہوں, عیسیٰ کا وارث میں ہوں, میں پروردگار کی بارگاہ سے آنے والے سارے نبیوں کا وارث ہوں. اسی لیے شب جمعہ زیارت پہ پڑھتے ہیں السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ, السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ, السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ. یہ سارے انبیاء کا وارث اسی لیے کہہ رہی ہیں کہ کربلا میں حسین انبیاء کے وارث بن کے آئے تھے. اور اب جملہ مکمل کیے دیتا ہوں. امام حسین نے صرف پاسٹ کی ہسٹری کو نہیں بیان کیا ہے, بلکہ رہتی دنیا تک جو فیوچر کی ہسٹری آ رہی ہے اسے بھی امام حسین نے ایک جملے میں بیان کر دیا.
امام حسین نے ایک معیار اور میزان دے دیا، نہ آج تک کسی حسینی نے یزیدی کی بیعت کی ہے، نہ قیامت تک کوئی حسینی یزیدی کی بیعت کرے گا۔ صلوات بھیج دے محمد وآل محمد پہ۔ یہ چوتھا عنصر جو بڑا قیمتی ہے۔ تیسرا عنصر تھا کہ مدعا مضبوط ہونا چاہیے کہ جس پر انقلاب کی یہ دیوار استوار ہو، اور کچھ ایسا یزید کے چہرے سے امام حسین نے نقاب کو الٹ دیا ہے کہ جو یزیدی نسل کا بھی ہے وہ بھی اپنے کو یزیدی نہیں کہتا۔ میں نام لے لیتا ہوں، آپ حضرات نے یقیناً یوٹیوب کے اوپر سنا ہوگا، آپ کے ملک پاکستان سے متعلق ہیں، آیت اللہ ڈاکٹر سخاوت سندرالوی صاحب، آپ نے نام سنا ہوگا، اچھے اسپیکر ہیں، اچھے اوریٹر ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ جس موقع پر میں شام گیا تھا زیارتوں کے لیے، تو ہم لوگ کا قافلہ زیارت شہزادی زینب کر چکا تھا، اور اب ہم لوگوں کا اگلا جو سفر تھا، اگلی جو منزل تھی، بی بی سکینہ کی بارگاہ میں ہم سبھی کو جانا تھا، صبح کا موقع تھا۔ میں بھی، لوگ جو ہمارے قافلے والے تھے، ان قافلے کے ذمہ داروں نے کہا کہ بازار سے روٹی لے لی جائے، چونکہ آیت اللہ سخاوت صاحب کو عربی زبان بھی اچھی آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی چلا جاتا ہوں، ظاہر ہے کہ عربی میں بات کرنا رہے گا، میں بھی بات کروں گا۔ روٹی والے کے پاس کھڑے ہو کے آیت اللہ سخاوت سندرالوی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا، ظاہر ہے کہ اب اس سے بات کرنے کے کچھ پہلے پوچھنا پڑے گا نا، کس مذہب کا ہے، کس مسلک کا ہے، کیا نام ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا یزید کو پہچانتے ہو؟ اچھا، یہ چاہتے تھے کہ اس کی تبلیغ کریں۔ اس نے کہا کہ سرکار، نہ صرف یہ کہ میں یزید کو جانتا ہوں بلکہ یزید کی نسل سے ہوں۔ کہا میں تو بالکل چپ ہو گیا۔ نہیں پتا آپ حضرات کا تجربہ ہے نہیں، مجھے بھی یاد ہے جب ہم گئے تھے زیارت پر، تو وہاں ڈرائیور گاڑی کا کہہ رہا تھا کہ تم لوگ بلا وجہ یہاں چلے آتے ہو، ہمارے بڑوں کو برا بھلا کہتے ہو۔ تو ہم نے اس سے کہا کہ بھئی ہم لوگ آتے ہیں تو تمہارا فائدہ ہوتا ہے، پیسہ ملتا ہے۔ کہا نہیں ہمیں پیسہ نہیں چاہیے، تم ہمارے بڑوں کو برا بھلا کہتے ہو، زیادہ برا لگتا ہے ہمیں۔ تو اس مزاج کے وہاں پر لوگ کہتے ہیں آیت اللہ سندرالوی کہہ کے، اس نے جیسے ہی کہا کہ میں یزید کی نسل سے ہوں، کہ میں تو چپ ہو گیا کہ اب آگے کوئی بات ہی نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ اب تو یہ اس نسل سے ہے تو پھر اب اس کے سامنے کیا امام حسین کا ذکر کریں۔ لیکن اگلا جملہ سنیں گے اس کا، کہتا ہے کہ میں یزید کی نسل سے تو ہوں، لیکن شیخ سن لو، میں سال کا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا، کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرتا، کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرتا، اور دن میں بھی کوئی ایسا گھنٹہ نہیں گزرتا جب یزید پہ لعنت نہ بھیجتا ہوں۔ آیت اللہ سندرالوی کہتے ہیں کہ میں نے جناب زینب اولیاء مقام کے حرم کی طرف رخ کیا، اور ہم نے کہا شہزادی آپ کا شکریہ کہ آپ نے امام حسین کے نام کو اتنا بلند کر دیا کہ جو یزید کی نسل کا ہے وہ بھی حسین حسین کر رہا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد وآل محمد پہ۔ اب سنیں وہ چوتھا عنصر کیا ہے، میرا وقت پورا ہو رہا ہے، میں جلدی جلدی بات کو مکمل کر دوں۔ وہ چوتھا عنصر کیا ہے کہ جس کی بنا پر انقلاب مکمل ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے۔ پہلا عنصر شخصیت معتبر محترم ہونی چاہیے، دوسرا عنصر افراد اس کے ساتھ ہونے چاہیے جو معتبر ہوں، تیسرا عنصر مدعا مضبوط ہونا چاہیے، چوتھا عنصر کیا ہے؟ میں اس چوتھے عنصر کو پیش کروں اس سے پہلے ایک بات آپ کے ذہنوں تک پہنچا دوں تاکہ نتیجے تک آپ خود پہنچ جائیں۔ دو تاریخیں ہیں، غور سے سنیے گا آپ، دو تاریخیں ہیں کہ جو کچھ ہی دن کے درمیان ایک شہر کی ہیں۔ دیکھیے آپ کے میلبرن میں موسم بڑی جلدی جلدی بدلتا ہے، لیکن مزاج نہیں بدلتا۔ مزاج تو نہیں بدلے گا نا، جو آج آپ کا مزاج ہے وہ مہینے بھر بعد بھی وہی رہے گا، ایک سال بعد مزاج تو نہیں بدلے گا۔ موسم بدل سکتا ہے، لیکن شام میں عجیب ہے، نہ صرف یہ کہ موسم بدل گیا بلکہ مزاج بھی بدل گیا۔ نہیں، میں آپ کے ذہنوں کو نہیں پہنچا سکا۔ یہی قافلہ جس موقع کے اوپر 2 تاریخ کو شام میں داخل ہو، 2 سفر کو شام میں داخل ہوا ہے، کیا ہو رہا تھا؟ اوپر بلندیوں پر بیٹھی ہوئی عورتیں پتھر برسا رہی تھیں، ہاتھوں میں آگ کے گولے تھے وہ برسائے جا رہے تھے، گرم پانی گرایا جا رہا تھا، خوشیاں منائی جا رہی تھیں، مہندی لگا رہی تھی عورتیں،
مہندی لگائی جا رہی تھی یہ کہتے ہوئے کہ معاذ اللہ ایک باغی ہے کہ جس پر ہمیں فتح ملی ہے. سارے مرد تھے جو دکانوں کے باہر کھڑے ہوئے تھے, کوئی ایک بھی سامان نہیں فروخت کر رہا, سب خوشیاں منا رہے تھے. یہ پہلا مزاج بدلا تو کیا ہوا؟ جن ہاتھوں میں پتھر تھے انہی ہاتھوں سے سینے پہ ماتم ہوا. جن زبانوں سے شکر پروردگار ہو رہا تھا قتل حسین کے لیے, انہی زبانوں پر یا حسین کی آوازیں بلند ہوئیں. جن چہروں پر خوشی کے آثار تھے انہی آنکھوں اسی چہرے کی آنکھ سے آنسو بہ رہے تھے. یہ فرق کیوں؟ یہ مزاج کیسے بدل گیا؟ سنیں گے آپ یہ مزاج کیسے بدلا. اس زمانے میں ہسٹورینز ہوتے تھے جو کسی بھی ایونٹ کے موقع پر بھیجے جاتے تھے. میدان کربلا میں تقریباً 13 ہسٹورینز تھے کہ جنہیں بھیجا گیا تھا کہ ان واقعات کو ایز اٹ از لکھنا تمہارا کام ہے. ایز اٹ از, اس لفظ پہ توجہ دیجیے گا, جیسا ہو رہا ہو ویسا لکھنا ہے. لیکن ایک انسانی مزاج ہوتا ہے. انسان جس بیت المال کی رقم کی بنا پر اپنا گھر چلاتا ہے اس بیت المال کا وفادار ہوتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اور اسی لیے کبھی کبھی ہوتا ہے آپ کسی کمپنی میں جاب کر رہے ہوں اور اس کی مقابل والی کمپنی کی تعریف کر دیں, کوئی برداشت کرے گا؟ کھاتے ہماری, اسی لیے ہماری زبان میں کہتے کھاتے ہماری ہو گاتے کسی اور کی ہو, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. جب یزید کی طرف سے یہ ہسٹورینز میدان کربلا بھیجے گئے تو اب یہ ہسٹری لکھیں گے تو کہ ذمہ داری ہے کہ ایز اٹ از لکھیں, لیکن وہ اس طرح سے لکھیں گے کہ جس طرح سے لکھنے کی بنا پر یزید خوش ہو جائے. محمد بن مسلم کا نام آپ نے بہت سنا ہے, مصائب کے درمیان آتا ہے. کوئی بہت نیک انسان نہیں تھا, اللہ والا انسان نہیں تھا, یہ ہسٹورین تھا, میدان کربلا کا ہسٹری لکھنے والا تھا. اس کا کام یہ تھا کہ ہسٹری کو جیسے دیکھے ویسے لکھے. لیکن اسی نے جب واقعات کربلا کو لکھا ہے تو شمر کی تعریف لکھی ہے. وہ تو چونکہ مصائب کے درمیان تذکرہ آتا ہے لہٰذا ہمیں لگتا ہے کہ حمید بن مسلم اچھا انسان ہوگا. اب آپ نے توجہ فرمائی, یہ واقعات کربلا کو دیکھنے والے تاریخ دان افراد نے لکھا تھا کہ جنہیں ہسٹورینز آپ کہتے ہیں. یہ ہسٹورینز کی لکھی ہوئی تاریخ تھی کہ جو ان اسیروں کے قافلے کے اس شام پہنچنے سے پہلے تاریخ پہنچ گئی. اب نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اب ان لوگوں کو یہ پتا چلا کہ کربلا میں جو جنگ ہوئی ہے وہ معاذ اللہ باغی کے ساتھ یزیدی فوج کی جنگ ہوئی ہے. اب نتیجے میں ان سب کے اندر خوشی ہے, ان سب کے اندر ایک ولولہ ہے, ان سب کے اندر شکر پروردگار کا جذبہ ہے. یہ تاریخ دانوں کی بیان کی ہوئی کربلا کی تاریخ نے ان کوفے کے, ان شام کے رہنے والوں کے مزاج کو بدل دیا تھا. وہ ان اہل حرم کو باغی کا قافلہ سمجھ رہے تھے. لیکن کچھ ہی دن کے بعد اچانک کیا ہو گیا کہ گھروں سے ماتم کی آوازیں آنے لگ گئیں, لوگ رونے لگ گئے, سینہ زنی کرنے لگے, یا حسین کی آوازیں بلند ہونے لگیں. اتنا زیادہ اس شام کا حال بدل گیا, حالات تبدیل ہو گئے کہ پھر ان اہل حرم کو اسیر کیا تھا انہیں چھوڑنا پڑا. ان دو واقعات کے درمیان ہوا کیا؟ وہی چوتھا عنصر سرکار سید الشہداء اس میدان کربلا کے لیے جو چوتھا عنصر انقلاب کا ہوتا ہے, نشر و اشاعت کی ذمہ داری, پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری. امام حسین اسی لیے اس میدان کربلا کے لیے خواتین کو اور خاص طور سے جناب زینب علیہ مقام کو لے کر آئے تھے تاکہ بعد قتل یہ ساری خواتین پیغام کربلا کو جہاں جائیں پہنچائیں. اور انہوں نے کچھ ایسا پہنچایا کہ لوگوں نے تاریخ لکھنے والوں کی باتوں پہ بھروسہ نہیں کیا, بعد میں ان بیویوں کی باتوں پر بھروسہ کیا. آپ نے غور فرمایا؟ اب آپ متوجہ ہوئے. اور اچھا, تاریخ میں سب سے زیادہ محترم معتبر کیا بات ہوتی ہے؟ چاند کے موقع پر, جس موقع پر چاند میں ذرا بھی آپ کو پتا چلے کہ عید کا دن کل ہے, چاند ہو گیا, آپ کے مولانا سے پوچھو. یہ مولانا سے کیوں پوچھو؟ اس لیے کہ آپ کی نگاہ میں بقیہ کی بنسبت یہ زیادہ معتبر ہوتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ جتنی زبان معتبر ہوتی ہے اتنا قول معتبر ہوتا ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟
جناب زینب علیہ مقام جناب سید عالمیان کی بیٹی ہیں، امیر المؤمنین کی بیٹی ہیں، رسول کی نواسی ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ چونکہ جناب زینب کا اعتبار زیادہ ہے، لہٰذا اب جناب زینب کی ضرورت ہے کہ وہ واقعات کربلا کو بیان کریں، اور اس طرح سے جناب زینب نے بیان کیا کہ پورا شام بدل گیا، شام کے حالات تبدیل ہو گئے۔ اب مجھے جملہ کہنے دیجئے، یہ جناب زینب علیہ مقام کو لے کر امام حسین نہیں آ رہے تھے، بلکہ کربلا کی بقا کا انتظام کر رہے تھے۔ یہ کربلا میں دفن ہو جاتی اگر جناب زینب نہ ہوتی، یہ کربلا کے واقعات تبدیل ہو جاتے۔ کل شام میں جو تصور پایا جا رہا تھا وہ آج ہمارے ذہنوں میں ہوتا اگر جناب زینب علیہ مقام نہ ہوتی۔ شہزادی نے اسیر ہونا گوارا کیا ہے لیکن کربلا کو مٹنے نہیں دیا۔ جناب زینب نے مشکلات برداشت کی ہیں لیکن کربلا کو زندگی دے دی ہے۔ اب آپ نے غور فرمایا، ساری کائنات بچی ہے امام حسین کی قربانی کی بنا پر۔ کعبہ بچا حسین کی بنا پر، عرش الہی بچا حسین کی بنا پر، قرآن بچا حسین کی بنا پر، شریعت بچی حسین کی بنا پہ، دین بچا حسین کی بنا پہ، توحید بچی حسین کی بنا پہ۔ ساری کائنات بچی ہے حسین کی قربانی کی بنا پر، اور حسین کی قربانی بچی ہے زینب کے اعلان کی بنا پر۔ صلوات بیت محمد و آل محمد پہ۔ اس بنا پر جناب زینب علیہ مقام کو لے کر امام حسین آئے ہیں۔ آج وہ تاریخ آ چکی ہے کہ جس دن جناب زینب کے بچوں کا ماتم ہوتا ہے۔ اب میں بغیر کسی ربط مصائب کے مصائب پر آ جاؤں گا، اس لیے کہ وقت نہیں بچا ہے۔ آج کی شب سے مصائب کا ذکر زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اب ان ہستیوں کا تذکرہ ہونا ہے کہ جن کا تعلق بنی ہاشم سے ہے۔ آج کی شب سے آپ زیادہ ماتم کریں گے، آج کی شب سے آپ زیادہ گریہ کریں گے، آج کی شب سے آپ زیادہ جناب سیدہ کو پرسا دیں گے۔ ہاں، ان دو شہزادوں کو آج یاد کرنا ہے کہ جن دو شہزادوں کا ماتم کربلا میں نہیں ہوا ہے۔ عجیب، یہ دو شہزادے جس موقع کے اوپر جناب زینب علیہ مقام اسی مدینے سے نکل رہی تھیں، جناب عبداللہ نے آ کر کہا تھا کہ اے شہزادی، ان دو بچوں کو ساتھ میں لے کر جائیے، اگر کبھی حسین پہ وقت پڑ جائے تو ایک بیٹے کو میری طرف سے قربان کر دیجئے گا، دوسرے کو اپنی طرف سے قربان کیجئے گا۔ بقیہ میں اور جناب زینب میں یہی فرق ہے، بقیہ نے اولاد قربان کی ہے، زینب نے پوری نسل قربان کی ہے۔ جناب زینب ان بچوں کو لے کر میدان کربلا میں آئیں، اور عالم یہ ہے کہ شب عاشور جب امام حسین خیموں کا طلایہ پھر رہے ہیں، عجیب منظر دیکھا۔ ہر خیمے کے باہر ٹھہرتے تھے اور ماں اپنے بچے سے بات کرتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ قاسم سے ام فروہ گفتگو کر رہی تھیں، ام لیلہ علی اکبر سے باتیں کر رہی تھیں، رباب علی اصغر سے گفتگو فرما رہی تھیں، اور ادھر اب جو نظر اٹھی دیکھا بہن ہے جو اپنے دو شہزادوں کو لیے بیٹھی ہے۔ اے بچوں، یاد رکھنا تم علی کے نواسے ہو، تم یاد رکھنا تم جعفر کے نواسے، تم جعفر کے پوتے ہو، تمہیں میدان کربلا میں اپنی شجاعت کا جوہر دکھانا ہے۔ اور یہ بچے پڑھ کے کہہ رہے تھے، مادر گرامی آپ یہ نہ کہیے کہ ہمیں شجاعت کے جوہر دکھانا ہے، بس ماموں سے اجازت دلا دیجئے گا۔ اگر اجازت آپ نے دلا دی تو پھر ہم سب اپنی شجاعت کے جوہر دکھا کے میدان کربلا میں واپس پلٹیں گے۔ فرماتی نہیں بیٹا، ہمیں تم کو تمہاری زندگی نہیں چاہیے ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں خود کو حسین پہ قربان کر دینا۔ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ماں اپنے بچے کی قربانی کے لیے تمنا کر رہی ہے۔ روز عاشور نمودار ہوا، یہ بچے ہیں جو ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی میدان کربلا
کربلا میں جانے کا موقع مل جائے، اٹھ اٹھ کے ماموں کے پاس آ رہی ہیں، ماموں ہمیں بھی میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے، اور حسین بٹھا دیتے ہیں۔ اے بچوں جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، ابھی تو تمہاری عمریں چھوٹی ہیں، ابھی تو تم چھوٹے چھوٹے بچے ہو۔ یہ بچے پھرا کے سہم کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ ہی دیر گزری تھی، حسین نے دیکھا یہ دو شہزادے اپنے سروں پہ چھوٹے چھوٹے امامے باندھے ہوئے، اپنی کمر میں تلوار آویزاں کیے ہوئے، یہ چھوٹی چھوٹی عبا پہنے ہوئے یہ دو شہزادے آ کے ماموں کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ماموں ہمیں میدان کربلا میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ فرماتے ہیں اگر اجازت لینا ہے تو جا کے اپنی ماں سے اجازت لو، بس یہ جملہ سننا تھا۔ کہتے ہیں اے مامو جان، یہ سر پہ امامہ ماں نے باندھا ہے، یہ میری کمر میں تلوار کو حمائل ماں نے کیا ہے، ماں نے تیار کر کے بھیجا ہے۔ امام حسین نے گریہ کیا، اے بچوں جاؤ، جب تم میدان کربلا میں جانا ہی چاہتے ہو تو جاؤ، حسین تمہیں خدا حافظ کہہ رہا ہے۔ امام حسین نے آ کر خیمے کے باہر ان بچوں کو خدا حافظ کہا، لیکن عجیب انداز ہے، اتنے کم سن بچے تھے کہ جن کے پیر گھوڑے پر بیٹھنے کے باوجود رکاب میں نہیں پہنچ رہے تھے۔ یہ دونوں شہزادے، ایک کو حسین نے گھوڑے پہ بٹھایا، دوسرے کو غازی عباس نے گھوڑے پہ بٹھایا، یہ دونوں میدان کربلا کی طرف چلے، آواز دیتے جا رہے تھے، ہمیں دیکھو، ہمیں پہچانو، ہم علی کے نواسی ہیں، ہم جعفر کے پوتے ہیں جو تم سب پہ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن عجیب انداز تھا، یہ بچے جب بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے تھے، دشمن کی فوجوں نے ان دونوں کے درمیان جدائی پیدا کر دیا۔ اب ایک طرف گھوڑا لے کے محمد کو بڑھا، دوسری طرف عون کو لے کے گھوڑا آگے بڑھ رہا ہے، دشمنوں نے مل کے حملہ کر دیا۔ ان دو شہزادوں نے آواز دیا، اے مامو اپنے ان غلاموں کی خبر لیجئے، حسین میدان کربلا کی طرف بڑھے۔ حاضرداروں، میں کیسے عرض کروں، یہ دو چھوٹے چھوٹے جنازے لے کر حسین اور غازی اب جو خیمے کی طرف واپس پلٹے، خیمے میں لا کے جنازہ رکھا گیا، ماں کو بلایا جا رہا ہے، زینب علیہ مقام آگے بڑھی۔ کائنات نے پہلی بار یہ منظر دیکھا، ہر ماں اپنے بچے کا ماتم کرتی ہے، زینب نے بچوں کے جنازوں کو جدا کیا، درمیان میں مصلی بچھایا، سر کو سجدے میں رکھ دیا۔ اے میرے پروردگار، یہ ماں تیری بارگاہ میں شکر گزار ہے کہ زینب کی قربانی کو تو نے قبول کر لیا۔ آزاداروں، میں مسائل مکمل کر دیتا، لیکن ایک جملہ اور سنتے جائیے۔ زینب بھی تو ماں ہے، ان کے سینے میں بھی تو دھڑکتا ہوا دل ہے، زینب کو تو اپنے بچوں کا ماتم کرنا چاہیے تھا، لیکن زینب نے ماتم نہیں کیا۔ میں تاریخ میں ڈھونڈ رہا تھا، شاید 11 محرم کو قافلہ نکلے تو زینب بچوں کا ماتم کریں، لیکن زینب نے 11 محرم کو بھی ماتم نہیں کیا۔ میں نے پھر تلاش کرنا شروع کیا، قافلہ جب آگے بڑھے گا چھوٹے چھوٹے سر نیزوں پہ دکھیں گے، شاید ماں کا دل بھر آئے اور ماں ماتم کر لے، لیکن راستے میں نہ کوفے میں ماتم کیا نہ شام میں ماتم کیا۔ میں انتظار میں کہ یہ ماں کیسے نہیں گریہ کر رہی ہے۔ ادھر جب رہائی ملی اور سارے سر آنے شروع ہوئے، زینب نے بھائی کا ماتم کیا، زینب نے علی اکبر کا ماتم کیا، زینب نے غازی کا ماتم کیا، نہیں کیا تو اپنے عون اور محمد کا ماتم نہیں کیا۔ میں نہیں سمجھ پا رہا تھا یہ ماں کیسے ماتم نہیں کر رہی ہے۔ حتیٰ یہ قافلہ مدینے پہنچا، زینب نے سب کے مسائب بیان کر دیے، عون اور محمد کا تذکرہ نہیں کیا۔ ابھی بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا یہ ماں کیوں نہیں رو رہی ہے، لیکن اب جو زینب روضہ پیغمبر پہ پہنچی، سارے قافلے کو مدینے پہنچا دیا۔ سن سکیں گے آزاداروں، زینب نے آواز دیا، اے نانا، میری پشت کے اوپر میرے کاندھوں پہ ذمہ داری کا بوجھ تھا، ارے میں روتی تو کون فروا کو سمجھاتا، کون رباب کو سنبھالتا، کون لیلا کو سنبھالتا۔ اے میرے رسول، میں نے سب کا ماتم کیا، اپنے عون اور محمد کا ماتم نہ کیا۔ اب جو اپنے گھر پلٹی، اپنے گھر میں داخل ہوئی، چھوٹے چھوٹے مسلے، چھوٹے چھوٹے بستر، زینب نے خود کو زمین پہ گرا دیا۔ اے میرے شہزادوں، اب زینب زندگی بھر تمہارا